دہلی میں ایک شخص گھومتا تھا اور ہر مذہب والے سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے، میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کے پاس گیا، گوتڑوں کے پاس گیا، ہندوؤں کے پاس، سکھ پیاروں کے پاس، سب نے کہا معلوم نہیں۔ شاہ عبدالعزیز مسلمانوں کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس آیا کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مذہب اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری کتاب میں ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کی پہلی بڑی سورت میں ہے، گائے ذبح کرو۔ تو اس نے کہا یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کے ہاں گائے کا ذبح بہت بڑی عبادت ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں کہتے ہیں قتل ہو چکا تھا، قاتل معلوم نہیں تھا، لوگ بہت پریشان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی صورت نکالے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم صدقہ کر لو، صدقات سے بلائیں ٹلتی ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہے، اللہ سبیل پیدا کر دے گا۔ آج بھی وہی دستور ہے، وہی مسئلہ ہے کہ بڑے بڑی بلاؤں کو، آفات کو ٹالنے کے لیے گایوں کو کاٹا جائے، بھینسیں کاٹی جائے، بکرے کاٹے جائے، طلباء کی دعوتیں کی جائے، مدرسوں کا تعاون کیا جائے، تفسیر والوں پر خوب نعمتیں برسائی جائے۔ یہ سب کام کرنے کے نا بلائیں ٹلے گی، بلائیں پیسے بڑھانے سے تھوڑا ٹلتی ہے، بڑھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا کہ کوئی گائے ذبح کر لو، کوئی سی بھی گائے ذبح کر لے، لیکن انہوں نے کہا، پہلے تو کہا قالو، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ہاں میت ہو چکی ہے، قتل ہو چکا ہے، لاش پڑی ہے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں غیر بردباروں میں سے۔ جہل جس طرح علم کا ضد ہے، حلم کا بھی ضد ہے۔ ایک سنجیدگی کی مجلس ہے اور آدمی گپ شپ لگا رہا ہے تو جاہل ہے، جیسے کہ علم سے خلاف چل کر کے جہل کا مظاہرہ ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بنی اسرائیل نے کہا پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بتا تو دے وہ گائے کیسی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بتا، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ قال انہ یقول، اللہ حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ گوڑی ہے، یعنی نہ زیادہ بڈھی ہے اور نہ زیادہ گڈی ہے، یعنی زیادہ نوجوان ہے۔ عوان بین ذالک، درمیان میں ہیں ان دونوں کے، ففعلوا ما تؤمرون، کر لو نہ جیسے کہا جاتا ہے تم سے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، بس جیسے کہا جا رہا ہے فوراً عمل کر لو۔ ہم ان کو کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھو، تو چونکہ عادت اسرائیلی ہے نا، ان لوگوں پر بنی اسرائیل کا سخت اثر ہے، تو پوچھیں گے کب پڑھیں، تو ہم کہتے ہیں رات کو 12 بجے اٹھ کے پڑھو۔ پھر پوچھتے ہیں کون کون پڑھے، تو ہم کہتے ہیں گھر کے سارے افراد پڑھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہاں بیٹھ کے پڑھے، تو میں کہتا ہوں ایک ٹانگ چھت سے باندھے اور ایک نیچے لٹکا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ گھر والی کس طرح پڑھے، تو میں کہتا ہوں وہ ناچ شروع کرے اور ناچتی ہوئی پڑھتی رہے۔ جیسے یہ بکواس کرتے ہیں ایسے ہی سزا کڑک ہوتی جاتی ہے۔ بھائی جب بتانے والے نے وقت نہیں بتایا، گنتی نہیں بتائی، ایک دفعہ پڑھ لو کام ہو جائے گا۔ لیکن یہود کا علاج بہت مشکل ہے، بنی اسرائیل کا علاج موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ ورد، وظیفہ اور تعویذ میں پوچھ گچھ اس کی خیر و برکت ختم کر دیتی۔ 2 آدمی بے روزگار تھے، میرے پاس آئے، بالکل مجرب ہے۔ ایک کو میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھو ہاتھ کے پوروں سے، وہ روانہ ہو گیا۔ 5 دن بعد آیا کہ جی بہت بڑی نوکری مل گئی۔ اور وہ دوسرا تھا یہودی، اس نے پوچھا روز پڑھوں؟ میں نے کہا مرتے دم تک۔ جی اگر ناغا ہو گیا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اس دن تجھے ڈنڈے سوٹے لگانا چاہیے۔ 13-14 سوالات کیے، آج تک بے روزگار ہے اور اگلے سال بھی بے روزگار ہوگا، کیونکہ وہ یہودی ہو، عملی یہودی۔ وہی کسی بتانے والے پر اعتماد کر کے جب پوچھتے ہو تو بس اس کو رہنے دو نا۔ جب اس نے گھڑی نہیں بتائی، اوقات نہیں بتائے، ٹائم نہیں بتایا کہ تو آپ کیوں پوچھتے خواہ؟ ذمہ دار تو وہ ہے، تم تو نہیں ہے، تم ایک دفعہ کرو۔
قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا پکاری ہمارے لیے رب، یبین لنا، بتائے تو صحیح، ما لونہا، گائے کا رنگ کیسے ہوگا؟ گائے کالی بھی ہے، بھوری بھی ہے، چتکبری بھی ہے، سرخ چتکبری بھی ہے، کالی چتکبری بھی ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہوگی پیلے رنگ کی، فاقع لونہا، تیز رنگ ہوگا اس کا، تک زیادہ فاقع، یہ تاکید صفرا کی۔ تسر الناظرین، خوش کرے گی دیکھنے والوں کو، بہترین گائے، پیلے رنگ کی گائے، بہترین بھینس پوری کالی، جس کا نہ سر سفید ہو نہ دم کا کنارہ سفید ہو، جس کو سندھی میں کنڈی کی بھینس کہتے ہیں اور پشتو میں تورلمئی، اور بہترین بکری سفید جس کے سینگوں میں موڑ ہو، ایسے مڑے ہوئے ہو، اور بہترین بھیڑ اور مینڈی جس کی چکتی ہو سینگ نہ ہو، دودھ کے لیے، قربانی کے لیے تو سینگ ہو، اور بہترین اونٹنی سرخ مائل بسیائی، بہترین گھوڑی بھورے رنگ کی، جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ اور بدترین بدعتی ہری پگڑی والا، بدترین زمانہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ بہترین طالب علم، اوقات کا پابند، سفید کپڑوں کا اہتمام کرنے والا، سر پر صافہ، کندھے پہ رومال، بہترین طالب علم، زیادہ دیر تک اپنے اسباق میں لگا رہے، قیمتی اوقات ضائع نہیں کرتا، بہترین طالب، بہترین عالم جو لوگوں سے چندے نہ مانگے، اللہ سے سب کچھ مانگے، چندے تو خود تیرے جوتوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ چندہ مانگتا ہے، مانگنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، مانگنے سے تو ذلت ہوگی، اس سے مانگو کہ جس سے کل کائنات آسمان و زمین کی ہر مخلوق مانگ رہی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگ رہے ہیں آسمان و زمین کے سارے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ لوگوں کو دینے لینے میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، علماء لکھتے ہیں کہ ویسے تو مینڈا اور بکرا ہے قربانی کے لیے افضل، لیکن فقراء اور مساکین کی وجہ سے کہ ان کو گوشت زیادہ پہنچے، گائے کاٹنا یہ زیادہ عبادت اور ثواب کی بات ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے اسلام کے شاعر میں سے ہیں گائے ذبح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے اندر بیویوں کی طرف سے گائے قربان فرمائی ہے، اور اس موقع پر آپ نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ اعلی اللحم، بہترین گوشت، لحم الدجاجہ، ینفع ولا یضر، طب میں لکھا ہے، یہ حکیم بیٹھا، مرغی سے اچھا گوشت ہے کون سا؟ پرندوں کا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، گوشت سے تاثیر آتی ہے اصل میں، تو پرندوں سے چستی پیدا ہو جاتی ہے، اور مرغی بھی چست بہت زیادہ ہے، بیدار بہت زیادہ ہے۔ بادشاہان زمانہ ہمیشہ شکار کا گوشت کھاتے تھے تاکہ شہزادے چست رہے اور دربار کا کام 100% جاری اور ساری رہے۔ دوسرا گوشت پھر ماس کا ہے، بکرے کا، تیسرا پھر گائے کا ہے، چوتھا پھر بھینس کا ہے، پانچواں پھر اونٹ کا ہے، چھٹے نمبر پر بھیڑ ہے، مینڈا۔ افغانستان وغیرہ ٹھنڈے علاقوں میں مینڈا اول نمبر ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ایک اور حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بیان الحکایت الثالثہ والرابعہ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو گائے، بقرہ گائے،
حضرت علی سے مروی ہے جامع صغیر میں کہ جاموس بھی گائے کی قسم ہے، بھینس. اس لیے شرح الوقایہ میں ہے ان الجاموس نوع من البقر. چونکہ سورت بقرہ ہے اس لیے سب سے پہلے جس جانور کے ذبح کرنے کا حکم آیا وہ گائے. اور بقرہ کے علوم میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں رد ہے وثنیین یعنی ہندوؤں کی. طویل اور مفصل رد اس صورت میں موجود ہے ہندوؤں کا.